اب یہ جو مقدار اتر رہی ہے یہ ظرفیت کے حساب سے اترتی ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کام کریں، ایون نارمل زندگی میں آئیڈیاز کا آنا، آئیڈیا کہاں آتا ہے؟ برین میں آتا ہے. برین یعنی عقل میں آتا ہے. اگر انسان کی عقل یا ظاہری طور پر انسان بیزی ہو، یعنی آپ نے انگیج کیا ہوا اپنے برین کو خامخواہ کسی بھی چیز میں، آپ یو کین ناٹ جنریٹ اینی آئیڈیا. کریٹیوٹی نہیں ہو سکتی. آج جو دشمن نے ایک پورا جال بچھایا ہوا ہے، اس کا ایک ہدف یہی ہے کہ ذہن انگیج رہے. جب ذہن انگیج رہیں گے تو کریٹیو کوئی نہیں ہے، کریٹیوٹی نہیں ہے. ظاہر ہے مطلب ایک آدمی الجھا ہوا ہے. ابھی کسی سے بات کرو، ارے آپ چھوڑو بھائی کو بات کرنی، جبھی تو مشکل میں ہوں فلانا. جیسے ہمارے لیکن نا بیسکس نیڈس آف دا لائف اگر آپ پوری نہیں کرتے تو آدمی اسی میں الجھا ہے. الیکٹریسٹی جا رہی ہے، گیس نہیں ہے، چائے پینے جاؤ کسی کے یہاں تو بولے بھائی چائے نہیں بن سکتی، درود پڑھ کے تھوڑا سا آگے. شرائط ہے جیسے امام مسجد کی شرائط ہے کہ بھائی عادل ہو اور اللہ لعان جو کوئی ایسی چیزیں نہیں کرتا ہو. لیکن جو مجتہد یا فقیہ ہے وہ امام نے اپنی توقیع میں بھی جو فرمایا تھا انہوں نے زمانہ چل اللہ تعالیٰ پر جو شریف امام نے جو اپنی توقیع میں بھی فرمایا ضبط نائب کو بھی، اور اس کے علاوہ بھی بعض علماء سے جو شیخ مفید ہو گئے ان سے امام زمانہ کی ملاقاتیں ہوں گی کہ جو ہماری حدیث کو بیان کرے تمہارے درمیان. اب ظاہر حدیث بیان کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے. یعنی خود ایک حدیث کے اوپر کام کرنے کے لیے کئی علوم چاہیے. تو وہ جو علوم ہے مطلب وہ عربک گرامر بھی ہو، عربک فصاحت و بلاغت بھی ہو، پھر اصول بھی آتا ہو، لاجک بھی آتی ہو، یہ سارے علم اگر ٹولز آتے ہوں پھر آپ اپلائی کریں گے. علم رجال بھی ہو، علم درایا بھی ہو، یہ سب کچھ ہوگی. یہ حدیث صحیح ہے، اس کا چین صحیح ہے، پھر اس میں سے ایکسٹریکشن جو ہو رہی ہے وہ کیا ہے. پھر اگر اسی ٹاپک پر 2-4 اور حدیثیں ہیں تو وہ آپس میں تو وہی بیان کر سکتا ہے جو ایکسپرٹ ہو. تو وہ ظاہر ہے ایک نارمل مولانا تو نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت سال تک پریکٹس کرنی پڑتی. جو وہ پریکٹس کرتا ہے کئی سال تو کہیں جا کر پھر مجتہد ہو جاتا ہے، اشتہاد کے درجے میں چلا جاتا ہے. اب اس کے اندر بھی سب نہیں کر سکتے، یعنی اپنا رسالہ اس کے لیے بھی ایک باڈی ہے جو ان کو ڈیفائن کرتی ہے کہ 5-6-7 لوگ ہوں گے کہ جس کو ایک کونسل سارے علماء مجتہد جو ایک زمانے میں 100 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہر کسی کی تکلیف نہیں ہوتی ہے، جن کو الاؤ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. اب اس میں شرط وہی ہے مطلب عادل ہونا اور عالم ہونا، یعنی کہ اس کے پاس علم جو ہے وہ بہتر ہے. وہ کون بتائے گا؟ بہرحال آپ جس کو خود عادل سمجھتے ہیں، خود آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ مجھ سے بہتر ہے یا یہ بہتر ڈیفائن کر سکتا ہے، اگر وہ ان میں سے آپ کے لیے کسی کی نشاندہی کر دیتا ہے تو سمپل ہے. اور دیکھیں تکلیف جو ہے وہ فقہی احکام میں ہے. اٹس ناٹ دیٹ بگ ڈیل کہ آپ مطلب بولیں گے یار مطلب کسی میں کوئی زیادہ مسائل ہے. فقہی احکام ہے. احکام ہے وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، غسل کبیرہ کیسے کرنا ہے، مطلب اور معاملات لین دین کے اکنامیکل جو ہیں وہ ہیں، اور یہ سب حدیث و روایات میں ڈیفائن ہے. وہ مجتہد نے اس میں سے ایکسٹریکشن نکال کے آپ کے لیے ایزی کیا تھا. تو یہ کوئی اتنی بڑی میتھس اور سائنس نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اچھے سے اچھے ڈاکٹر یا ایکسپرٹ کے پاس کروں. اگر بیماری کو آپ نے زیادہ سنجیدہ ہے آپ یہی کہتے ہیں 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کون سا ڈاکٹر اچھا ہوگا، پھر آپ ایک ہی رپورٹ کو 4 کو بھی پیش کرتے ہیں، پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بیسٹ کون سا ہے. تو یہ نارمل سی بات ہے. گاڑی خراب ہو جائے میکینک کے لیے بھی آپ 4 دوستوں کو فون ہی کرتے ہیں، خود نہیں جاتے میکینک پہ. فون آپ کو لینا ہو پھر بھی 6 دوستوں کو آپ پوچھتے ہیں. سمپل ہے. جب ریلیجن ہے تو زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو وہ بھی آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کیا کروں، یہ کام کیسے. سمپل اٹس اونلی فقہ. مجتہد تقلید جو ہے وہ فقہ کے اندر، عقیدے کے اندر تقلید نہیں. تو روایت ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کے لیے زندہ رہے گا وہ اس مقام پہ پہنچ جائے گا گویا جیسے وہ امام کا مشاہدہ کر رہا ہے، یعنی امام کو دیکھ رہا ہے. جب دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے پھر زمین اور آسمان مسخر ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لیے پھر کھل جاتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں. اس کے پاس ہم جتنا کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. یعنی ہمیں اپنے ایکشن سے، ہمارے پاس اگر کوئی پلیٹ فارم ہے،
ہم مظلوم وہی ہے. امام حسین کا مقصد بھی یہ تھا کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو اور مظلوم کا ساتھ دو. تو یہ مظلوم کا ساتھ دینے ہی کا نتیجہ ہے جو آج ہو رہا ہے. یعنی اگر آپ کو ایک کنارے پہ لگایا جا رہا ہے, آپ کو دبایا جا رہا ہے, آپ کو مارا جا رہا ہے, وہ اس لیے جنگ ابھی بھی حق و باطل ہی کی جنگ ہے. اب وہ یہ بھی وہی ہے کہ وہ جو کانٹینٹ ڈیلیور ہو رہا ہے کیا وہ اس سنت الہی پہ ڈیلیور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ جب تک یہ آہستہ آہستہ ڈیلیور ہوتا ہے تو مائنڈ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے, لوگوں کو سمجھ آتی ہے. جب کوئی ڈیلیور نہیں کرے گا, کوئی بات نہیں کرے گا, تو لوگ آئیں گے کہ یہ کر کے چل جائیں. چاہیں اپنے امام کے اس کنیکشن کو اسٹرانگ کریں, کریٹ کریں.